سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والحمد للہ قدر الاقدار وكتب الآجال وكبر الليل على النهار والحمد للہ علی افضالہ وواسع نعمائہ نحمده ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا، رات کو دن پر لپیٹا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے. اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وہ جو ہمیں یاد ہیں اور وہ جو ہمیں یاد نہیں، وہ جن کا ہمیں احساس ہے اور وہ گناہ بھی معاف فرما دے جن کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں. الحمدللہ کہ آج ہمارا شمار زندوں میں ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے، لیکن یہ نعمت ایک محدود وقت تک کے لیے ہے، چند دنوں کی، چند مہینوں کی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں اور کب ہمیں اس زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا. لیکن جو بھی وقت ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. عمر کا ملنا اور لمبی عمر ہونا ایک امتحان ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس وقت کم تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن خاص طور پر ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا تھا، بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دے رکھی ہے، جو وقت دے رکھا ہے، اس میں ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اللہ کے دین کو جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم بہت چھوٹے چھوٹے کاموں، بعض اوقات بیکار کاموں اور فضول کاموں میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر ہی نہیں، ہم نے اپنی ورث ہی نہیں پہچانی. ہمیں یہ بات بھول گئی ہے کہ ہم صرف ایک بار اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. جس دن ہم آئے تھے اسی دن سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. ہم واپس پلٹ کر جا رہے ہیں، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں. یہاں رہ نہیں سکتے ہمیشہ، لہٰذا یہاں رہتے ہوئے جو وقت بھی ہمیں ملا ہے، جو مہلت بھی ہمیں ملی ہے، اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اس میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں فائدہ دے، یہاں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. فائدہ دینے سے مراد صرف خواہشات کا پورا کرنا نہیں، کیونکہ ہمارا بہت سا وقت صرف تمنائیں کرنے، خواہشات اور ان کی
تکمیل میں گزرتا ہے. ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پہ بس ہمارا دل خوش ہو، جس میں ہمیں مزہ آئے، اور وہ نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے حقیقی فائدے کا ہے اور جس سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں. یعنی جس کو 60 سے 70 سال کی زندگی مل گئی اس کے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ یا اللہ میں نیک کام نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں مصروف تھا. بچپن کی زندگی نہ سمجھے کی زندگی ہوتی ہے. جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پڑھائیاں بھی صرف یا فوکس ہمارا یا زیادہ توجہ ان پڑھائیوں کی طرف ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں. دین کی تعلیم کی طرف کم ہی والدین کا دھیان ہوتا ہے یا اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں 6-7 گھنٹے لگا کے آتے ہیں اور شام کے وقت قاری صاحب کے پاس کتنی دیر پڑھتے ہیں. ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے، یہ زندگی کتنی ہے اور وہ زندگی کتنی ہے. میں نہیں کہتی کہ ضرور وہ 6 یا 8 گھنٹے ہی قرآن پڑھنے میں لگائیں، لیکن کچھ وقت تو ضرور ایسا ہو کہ جس میں واقعی وہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سکھایا کون؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہی نہیں سیکھا. ہم سمجھتے ہیں ماؤں کی ذمہ داری بس کھانا پکانا، کھانا دینا، گھر کو اچھی طرح صاف رکھنا، مینٹین کرنا، کپڑے دھو دینا اور ان کی وقتی ضروریات پوری کرنا ہے. پھر اگر پڑھائی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دینا، خود چھوڑنے جانا، لے کر آنا، یہ ہمارے اوپر آلریڈی انف چیزیں ہیں. لیکن ہم بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہو رہی کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. اور ہوتا بھی یہی ہے. پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈگری مل جاتی ہے ان کو، پھر وہ جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں. پھر جاب مل جاتی ہے تو شادی کی تلاش میں ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا انتظار، بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں 60-70 سال کی زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ باقی پھر کیا بچتا ہے کہ اس میں ہماری عبادت کیسی رہتی ہے. گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے. جوانی میں جب سب کچھ کر سکتے تھے تو ہم بڑے مصروف تھے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم نے سنت نفل تو پڑھے ہی نہیں، مشکل سے فرض ہی ادا کیے، اور وہ بھی پتہ نہیں جیسے تیسے ہو گئے، بس ہو گئے. تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عارضی زندگی، اس فانی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں 2 چیزیں شامل ہوں کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کو صحیح طریقے پر کریں، سنت کے مطابق کریں. ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، ہمارے لین دین، یہ سب عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت کے طریقے کے مطابق کریں. ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کے بارے میں سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار، کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. تو زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. دنیا میں اگر انسان کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو اسے پھر بھی امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مل جائے گی، لیکن اگر وقت گزر جائے، اگر زندگی کھو جائے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گی. بچپن لوٹ کر نہیں آئے گا، جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، بڑھاپا لوٹ کر نہیں آئے گا، اور واپسی کا سفر سبھی کا شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہماری کوئی گولڈ کی چیز گم جاتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور
پھر پتہ نہیں میں خرید سکوں گی یا نہیں خرید سکوں گی. لیکن جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ تو گولڈ سے بھی نہیں خریدا جا سکتا. آپ کے پاس ڈھیروں بھی سونا ہو تو آپ اس سے کھویا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے. لہٰذا یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے یہ وقت جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے، چاہے تو کیش کر لیں اور چاہے تو ضائع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. یعنی صحت ہے اچھی بھلی، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہو جاتی ہے، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا، لیکن اگر الحمدللہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم ایک اچھے حال میں، صحت کی حالت میں. اور اسی طرح یہ ہے کہ فراغت، کہ ہمارے پاس اگر بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تو بہت فراغت ہے، بچے شادی ہو چکے ہیں اور بڑے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو بہت فراغت ہے. تو بہت سے لوگ اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں اپنے لیے کوئی بہترین چیزیں پلان نہیں کرتے، بس جو سامنے آگے کر لیا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے اور وقت ایسے ہی ضائع کر دیا. تو وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو انسان نقصان میں ہے. صحیح استعمال کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خسارے سے 4 قسم کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، یا وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں. پہلی ایمان، دوسری نیک اعمال، اور تیسری صرف خود نہیں نیک اعمال، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرتے رہنا کہ وہ بھی نیک اعمال میں جلدی کریں. بادروا بالاعمال الصالحہ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کی، تحمل کی اور دنیا کے نقصان ہونے کی شکل میں بہت زیادہ غم سے بچنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے. لہذا اگر وقت مقرر ہے تو اس سے آگے پیچھے تو ہونا نہیں ہم نے، لہذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ وقت بہت ہوگا، فراغت ہوگی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. آج جب دنیا میں ہمارے پاس وہی وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کن باتوں میں گزارتے ہیں، کن فضولیات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. وہ کام جو دوسرے نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے دل عزیز ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو نعمتوں کا سوال ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں صرف کی، اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں گلا دیا.
تو آپ دیکھیے کہ ہم سب سے یہ سوال ہونے والے ہیں، ہم ان کے کیا جواب تیار کر رکھے، اور اس میں خاص طور پر عمر کو کن کاموں میں لگایا، کیونکہ جو فی سبیل اللہ آپ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یا رب میں نے اپنے جسم کو تیری عبادت میں بلایا، تیری اطاعت میں بلایا، تیرے دین کو پھیلانے میں بلایا. پھر اسی طرح ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج عمل کا وقت ہے اور کل قیامت کا دن آرام کا وقت ہے. لہٰذا اپنے وقت سے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کما لینی چاہیے، کیونکہ انسان کو جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے کرو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، یعنی اپنی زندگی میں کیے. اور قیامت کے دن انسان کی حسرت بھی ہوگی اگر اس نے اعمال نہیں کیے ہوں گے. وہ کہیں گے وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت نصیحت سے کیا فائدہ؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے، قیامت کے دن کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیک اعمال کیے ہوتے. تو اس لیے ہر انسان کو آگے کی فکر ہونی چاہیے کہ وہاں کے لیے کیا ہے. اب کریں کیا، کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں. پھر یہ عبادات کو درست طریقے سے ادا کریں. نماز ہو اللہ کے لیے، روزہ ہو اللہ کے لیے، اپنے فرائض سے غافل نہ ہو. نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کریں اور نمازوں کو خالص اللہ ہی کے لیے ادا کریں. نماز سے اپنے وقت میں برکت پیدا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو تو جو ہی اذان ہو سب سے بڑی فکر یہ لگ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اذان سنتے ہیں لیکن انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے وقت سے پہلے نماز کی ادائیگی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض بندے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، لیکن اول وقت میں تو پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو ہی اذان ہو، جو ہی نماز کا وقت ہو تو ہمیں بے چینی لگ جائے، اور جب تک ادا نہ ہو جائے تو ہم چین سے نہ بیٹھیں، کیونکہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور نمازوں کا وقت ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے. پھر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جیسے مغرب کی نماز ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، بعض لوگ جان بوجھ کے لیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا اصل ٹائم نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. جو شخص عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر اپنائیں، کام کاج کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے، یعنی کچھ بھی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر تیسری چیز قرآن کے ساتھ وقت گزاریں. یہ آخرت کی تیاری کی چیزیں ہیں. پھر اسی طرح قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں، لہذا ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن قرآن بذات خود سفارشی بن کر آئے گا اور بندے پر سایہ بھی کرے گا. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے اور ہر تاجر سب کچھ چھوڑ کر جو قرآن کی طرف آتے ہیں وہ اپنی تجارت چھوڑتے ہیں. لیکن
کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قرآن بولے گا کہ یقیناً تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسی طرح بہترین نفع مند علم میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس سے بہترین نمونے ملتے ہیں ہمارے. ابھی آپ عمر بن عبدالعزیز کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں پڑھ کے کتنے موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ کیسے ایماندار اور کیسے تقوی والے انسان تھے. ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. پھر وقت کو مفید کاموں میں گزارنا ہے، یعنی دینی کاموں کے علاوہ. صحابہ جو تھے فارغ لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور فراغت کے اوقات کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہیے. فارغ بیٹھنے سے بہتر کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ مفید کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ایک وقت میں کم درجے کا کام بھی کر سکتا ہے اور اعلیٰ درجے کا بھی. تو جو اعلیٰ درجے کا کام کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے. پھر غیر اہم کاموں میں لگ کے اہم کاموں کو بھلانا نہیں چاہیے، اور بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں نہیں لگنا چاہیے. سلف صالحین اپنے وقت کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل ہیں اور حرص رکھنے والے تھے جتنا کہ تم اپنے درہموں اور دیناروں پر حرص رکھتے ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ درہم و دینار کے بارے میں ہر شخص فکر مند ہوتا ہے اور سنبھال کے وہ رکھتا ہے. تو کہتے کہ جتنا تم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو اس سے زیادہ تمہیں فکر مندی چاہیے. کس کے لیے؟ وقت کے استعمال کے لیے. سلف صالحین اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں جانے دیتے. آپ دیکھیے کہ آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا نام سن رکھا ہوگا. ابن حجر اسقلانی کس کس کا نام آتا ہے؟ کون تھے؟ بخاری کے شارح تھے، شرح کی انہوں نے بخاری کی. کسی وقت خالی نہیں بیٹھتے تھے. 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتے تھے، یا عبادت، یا رائٹنگ تصنیف و تعلیم، یا مفید کتب کا مطالعہ. پھر اسی طرح ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کچھ نیکی کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں. اور نیکی کے کام سوچتے ہی نہیں رہ جانا، آگے بڑھ کے کچھ کرنا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، پانی کا گھونٹ پلا دینا، دوسروں کی مدد کرنا. نیک اعمال سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کی عمر بڑھتی ہے. پھر یہ کہ کام کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرے. صبح کے وقت لکھ لیا کرے کہ کیا کیا کرنا ہے. اپنے اوقات کو منظم کرے. دنیا اور اس کی فکر کو ہم و غم نہیں بنانا. پھر اسی طرح جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہو اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی زندگی کو محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز میں ٹانگ اڑا دینا، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور جب کسی کی ضرورت ہو تو انسان لیے دیے بھی ہو کے نہ کھڑا ہو، اپنے آپ کو پیش بھی کرے. پھر اسی طرح ضرورت کے مطابق کھانا، ضرورت کا سونا. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا جو دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر اسی طرح سادگی کو اختیار کرنا، کم سے کم سامان، کم سے کم چیزیں، کیونکہ بے مقصد سامان جو گھروں میں ہوتا ہے تو با مقصد کام نہیں ہوتے. با مقصد سفر کرنا، سفر سے گھر جلدی واپس لوٹنا. پھر اسی طرح ایسے کام کرنا جو فائدے کے ہوں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جانا، اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا. پھر اسی طرح وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا، جیسے لہو و لعب ہے، اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزارنا، سستی کے ساتھ معاملے کرنا. انسان کی شخصیت کو عیب دار کر دیتی ہے سستی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وقت پہ کام کر لیتے ہیں وہ سستی سے باہر نکل آتے ہیں، اور جو لوگ کاموں کو مؤخر کرتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں،
وہ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اور پھر کھانے پینے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں. پھر اسی طرح بیکار کاموں اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، لمبی امیدیں نہیں لگانا، سست لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ورنہ وہ آپ کو بھی سست کر دیں گے. اور جو آپ بچیاں ہیں، آپ اگر اس میں سے ایک بات بھی یاد رکھیں گی زندگی میں تو میرا یہاں آنا ورث ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل